آیت نمبر 22 سے سبق ہے سورہ الحدید کا، صفحہ نمبر ہے 541۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب كل مختال فخور الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن اللہ هو الغنی الحمید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ کل کے سبق کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کی مثال بچپن سے لے کر موت تک کے انسان کے احوال کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے اس کا بیان چلایا، اور یہی سبق دیا کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے۔ اگر آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے اندر نعمتیں چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، اس دھوکے کے گھر سے دھوکہ نہیں کھانا۔ دنیا میں رہو ضرورت کی بقدر، دنیا حاصل کرو ضرورت کی بقدر، دنیا کے اندر اپنے کام کاج کرو، لیکن خدا کو مت بلا بیٹھنا، اپنے آنے کے مقصد کو مت بھول جانا۔ اب یہاں سے 5ویں وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیوں کرنا ہے۔ کل 4تھی وجہ تھی نا کہ اس لیے کرنا ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے اور آخرت ہمیشہ کا گھر ہے۔ دھوکے کے گھر میں دیے ہوئے مال کو ہمیشہ کے رہنے والے گھر کے لیے خرچ کرو تاکہ آگے اللہ تمہارے لیے وہ کام آ سکے۔ اب 5ویں وجہ آ رہی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے تقدیر کے اوپر ایمان لانے کی جو وجہ ہے وہ بتانی ہے کہ تم کہتے تو ہو کہ ہم اللہ کی تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ہم ایمان لے آئے جی، بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر جو تقدیر کے اندر لکھا ہے ہم اس پر ایمان لائے، تو لیکن عقیدہ صرف زبان تک ہے، دل میں نہیں اترا۔ دل کی گہرائی سے جس طرح کلمہ تو ہر بندہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اب کلمے کے تقاضوں پر اس نے کتنا عمل کیا؟ نہیں کرتا۔ اسی طرح فرمایا ایمان مفصل اور ایمان مجمل تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے تقاضوں پر ہم نے کتنا عمل کیا؟ تقدیر تو ہم کرتے ہیں۔ تو آج اس سبق کے اوپر اللہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وضاحت دے دی۔ اگر آج کا سبق آپ سمجھ لیں اور اس کے اندر دیا ہوا اللہ کا پیغام کو سمجھ لیں، انشاءاللہ انسان کے دل میں آئے ہوئے تمام وساوس، تمام غموں کے بادل چھٹ جائیں گے اور تمام خوشیاں اس کی دگنی ہو جائیں گی۔ اگر حقیقت یہ ہے، شرط یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کے اس آیات کو، اس سبق کو سمجھیں۔ دیکھیے جی کیا فرمایا اللہ نے۔ اللہ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، ما اصاب نہیں پہنچتی، یہاں اصل میں کم لفظ معذوف ہے، ما اصابکم نہیں پہنچتی تم کو، من مصیبت کسی قسم کی کوئی مصیبت نہیں نازل ہوتی، نہیں پہنچتی، فی الارض زمین کے اوپر، ملک کے اندر کوئی مصیبت نہیں آتی، ولا فی انفسکم اور نہ ہی تمہاری اپنی جانوں کے اندر کسی قسم کی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف نہیں آتی، الا فی کتاب مگر وہ ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، درج کی ہوئی ہے۔ وہ کتاب
لوح محفوظ ہے، یہ کب لکھی تھی میرے مولا؟ اللہ فرماتے ہیں جو مصیبت تم کو پہنچتی ہے وہ زمین کے اندر پہنچے، ملک کے اندر پہنچے، تمہاری جانوں میں پہنچے، وہ اس وقت لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأہا، تمہاری جانوں اور تمہاری اپنی پیدائش سے بھی پہلے اللہ نے اس تقدیر کے اندر یہ بات لکھ دی تھی۔ ابھی تم دنیا میں نہیں آئے، تمہارا والد دنیا میں نہیں آیا، تمہارا پردادا دنیا میں نہیں آیا، تمہاری کوئی نسل دنیا میں نہیں آئی تھی، ہم نے لوح محفوظ میں لکھا تھا فلاں نام کا بندہ فلاں دور میں فلاں وقت پیدا ہوگا، اس کو زندگی کے اندر یہ مصیبتیں پیش آئیں گی، یہ ہم نے اس وقت کا لکھ رکھا ہے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تقدیر کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں، بحث کر چکا ہوں اس پر۔ ایک ہے تقدیر مبرم، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی ہستی اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتی۔ وہ کیا ہے؟ انسان کی موت کب ہوگی، انسان کی موت کیسے ہوگی، انسان اس دنیا میں رزق کتنا کھائے گا، یہ نیک بخت بنے گا، بد بخت بنے گا، مسلمان رہے گا یا کافر رہے گا، یہ ساری کیا ہے؟ مبرم ہے۔ کچھ تقدیر کے اندر ایسی باتیں بھی لکھی ہیں، مثال کے طور پر اس بندے پر یہ کام کرے گا تو حادثہ پیش آئے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو مصیبتیں گھر میں آئیں گی، قرآن کی مخالفت کرے گا، حدیث کی مخالفت کرے گا تو گھر میں بے برکتی ہوگی، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ اب لکھی یہ بھی تقدیر ہوئی ہے۔ اب آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ دعا مانگا کرو، دعا تقدیر کو بھی بدل دیا کرتی ہے، تو وہ تقدیر کون سی ہے؟ تقدیر معلق۔ تقدیر میں لکھا تھا کہ اگر اس بندے نے اللہ سے دعا مانگی، اس نے صدقہ دیا تو ہم اس کی مصیبت کو ہٹا دیں گے۔ دعا مانگی، اللہ نے مصیبت ہٹا دی، صدقہ دیا، اللہ نے مصیبت ہٹا دی، نیکی کا کام کیا، تقدیر اللہ نے وہ مصیبت ہٹا دی۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بھی ہے تقدیر تبدیل ہو گئی ہے، لیکن لکھا یہ بھی تقدیر میں تھا کہ یہ کام کرے گا، تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھنا۔ ہم نے تقدیر کے اندر لکھا تھا کہ یہ کام کرو گے تو ملے گا، تم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے قدریہ فرقے کی جانب۔ بھئی ہم تو مجبور محض ہیں، ایک فرقہ گزرا ہے، اب بھی اس مذہب کے کچھ لوگ دنیا میں موجود ہیں، ان کا ماننا یہ ہے اس طرح کی آیتوں کو نکال کرنا۔ جب اللہ نے ہر سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے پھر نمازوں کا کیا فائدہ، پھر زکوٰۃ دینے کا کیا فائدہ؟ بھائی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تقدیر میں لکھ دیا تو اب تم پابند ہو گئے ہو، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، تم اختیار دیا ہے۔ اللہ نے یہ کہا تھا، تقدیر میں یہ لکھا تھا یہ بندہ قرآن پڑھے گا، مثال کے طور پر آپ کو ایک مسئلے کی سمجھ آ گئی، اب اگر آپ قرآن نہ پڑھتے، آپ شرک کر بیٹھتے، اب آپ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں یوں نہیں کہہ سکتے یا اللہ یہ تو تیری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے شرک کیا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم قرآن پڑھ لیتا تو کبھی شرک نہ کرتا، کبھی قرآن کی مخالفت نہ کرتا، کبھی سود نہ کھاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی تقدیر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اب میں اصل سبق کی طرف ہوں، یہ میں نے تمہید باندھی ہے، جو مصیبت ملک کے اندر اترتی ہے، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، اسی طرح قحط کا عذاب آ گیا، کوئی بیماری آ گئی جیسے آج کل آئی ہوئی ہے، جس طرح پوری دنیا پر پورے ملک کے اندر اس نے لپیٹ میں لے لیا، کچھ خاص علاقے پر کوئی خاص چیز مسلط ہو جاتی ہے، یہ مصیبت جو پہنچی ہے یہ کب پہنچی ہے؟ یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا۔ یہ تو ہے ملک کے اندر، زمین پر جو مصیبتیں آتی ہیں، کچھ مصیبتیں اللہ فرماتے ہیں تمہاری ذات کے ساتھ خاص ہیں، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی زخم اور پھوڑا نکل آیا، کسی بیماری کی تشخیص ہو گئی، آپ کو پتہ نہیں تھا، اچانک پتہ چلا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا بھی آپ کو تو شوگر ہو چکی ہے، آپ کو تو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے جی، آپ کے اندر تو اللہ معاف کرے کینسر ہو چکا ہے، اب یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ساری کی ساری مصیبتیں زہر جو ہو رہی ہیں نا، بس یہ بات یاد رکھ لو، یہ اس وقت کتاب لوح محفوظ میں لکھ دی گئی تھی جب تک تم بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، یہ زمین و آسمان بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ نے اس وقت یہ سارے بات لکھ دی تھی۔ اچھا یہ تو پھر عقل سلیم یہ لوگ سمجھیں گے، عقل پر تولیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کا وجود ہی نہیں آیا، اس کا ہونا پہلے کیسے لکھ دیا گیا؟ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اِنَّ بے شک یہ بات، ذَلِكَ یہ سارے کا سارا پہلے لکھ دینا،
अलल्लाह, ऊपर अल्लाह की ज़ात के यसीरुन, बहुत आसान है। ये अल्लाह की ज़ात के लिए बड़ा आसान मामला था, इसलिए कि अल्लाह वो ज़ात है जो सारी कायनात को अव्वल से लेकर आखिर तक जानने वाला है। कायनात के बनाने से पहले उसको सब कुछ इल्म था, इसलिए अल्लाह ने उस इल्म के मुताबिक ये सारा कुछ लिख दिया था। तो तकदीर का मसला समझ में आ गया। अच्छा, अब तकदीर का मसला समझ में आने के बाद ये अल्लाह ने मसला जिक्र क्यों किया, उसका जवाब अगली आयत में आ रहा है कि इससे अल्लाह समझाना क्या चाहता है। ये बात सुनिए, फिर मैं बात करता हूँ। देखिए, ये सारी बात पिछली आयत की समझ आ गई। अब देखिए कि तकदीर के अंदर ये सारी बात लिख दी गई, मुसीबत नहीं पहुंचती, मुसीबत तुम्हें पहुंचे, सारा लिख दिया गया है, पैदाइश से पहले था। अल्लाह के लिए आसान है। मौला ये तूने खबर क्यों दी है, हिकमत क्या है? फरमाया लिकई ला तअसौ, ताकि तुम न अफसोस करो, तअसौ ला तअसौ, न अफसोस करो, अला ऊपर, मा उस मुसीबत के ऊपर, उस काम के, फातकुम जो तुमसे फौत हो गया, वो नेमत, वो चीज जो तुमसे चली गई, उस पर अफसोस न करो। वला तफरहू, और न ही तुम फख्र करो, न ही तुम इतराओ, बिमा आताकुम, उस चीज पर जो उसने तुमको अता कर दी है। दो बातें समझिएगा। तकदीर के मसले में यह बात लिख दी गई थी कि अल्लाह ने मुझे यह नेमत अता करनी थी। तकदीर में लिख दिया था अल्लाह ने आपको इतना माल देना था। तकदीर में लिख दिया था कि अल्लाह आपकी कोई अजीज तरीन चीज़ छीन लेगा, अल्लाह आपके ऊपर कोई मुसीबत और कोई आजमाइश डाल देगा। अब अल्लाह फरमाते अफसोस नहीं करना। अब इंसान है तो अफसोस तो होगा, गम तो होगा। तो उसके लिए एक हदीस का इशारा करूँगा। हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब इंतकाल होने लगा, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर के साहबजादे हैं, तो मेरे आका ने उस वक़्त क्या आंखों से आंसू जारी हैं। फरमाया इब्राहीम मेरा दिल बड़ा गमगीन है, इन्नल ऐन तदमऊ, मेरी आंख आंसू बहा रही है, दिल बड़ा गमगीन है, लेकिन मैं अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा नहीं कहूँगा जो मेरे रब को नापसंद होगा। मैं तो वही कहूँगा जिसका मुझे हुक्म दिया गया है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया तू जा रहा है, मेरा दिल बड़ा गमगीन है, मेरी आंख आंसू बहा रही है इब्राहीम, लेकिन मैं ज़ुबान से सिवाय इस कलमे को और कुछ नहीं कहूँगा। अब ये क्या है, गम का इज़हार हो रहा है, परेशानी आई है, मुसीबत आई है, एक बहुत बड़ा सदमा है मेरे महबूब पैगंबर के लिए, उम्मत को तालीम दी। गम बुरा नहीं है, गम के अंदर इस हद तक चले जाना, जजा फजा कर लेना, गरेबान फाड़ लेना, बाल खुले कर लेना, औरतों का दुपट्टे उतार देना, वह वेला मचा हुआ है, क्या हुआ है जी, फौत की हुई है, इनको न छेड़ो जी, बहुत ज्यादा गम आया है, ये बहन क्यों कर रही है, नोहा कर रही है, भाई इसका गम बड़ा है। ये गम नहीं है, ये गम के अंदर क्या है, शरीयत के हुक्मों की नाफरमानी हो रही है। मेरे आका ने फरमाया मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल जुयूबा व दआ बिदाअल जाहिलिया। लोगों सुन लो, जिसने गम के मौके पर अपने गरेबान को फाड़ा, अपने रुखसोरों को पीटा, ऐसी ऐसी बातें की जो लोग जाहिलियत में किया करते थे। मसलन एक मिसाल के तौर पर, अल्लाह इससे न लेता मुझे ले लेता, नाउज़ुबिल्लाह, अच्छा जी अल्लाह को अभी इसको लेना था, मिसाल जवानी की मौत हो गई। ये सारी क्या बातें हो रही हैं, ये तकदीर से हटकर ये ज़मीना जाहिलियत वाली बातें हो रही हैं। और एक कलमा तो कुफ्रिया है, देखिए जी नाउज़ुबिल्लाह, नकल कुफर, कुफर नबाशद, जुल्म खुदा का, खुदा की जानिब जुल्म की निस्बत करना कुफर है, सरासर ईमान ख़त्म हो जाएगा, निकाह ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे जुमलों से परहेज करें। गम होगा, फरमाया गम होगा तब इंसानी पर, यह बात सोच कर खामोश हो जाना, परेशान आंखों से आंसू बहा लेना, दिल को गमगीन कर लेना, लेकिन जुबान से अपने हाथ से कोई ऐसा काम न करना जिसकी वजह से रब नाराज हो जाए। इसलिए अल्लाह फरमाते मैंने इसलिए बता दिया है, ये मुसीबत लिख दी गई थी, सारी दुनिया की ताकतें भी मिल जाती तुझे ये मुसीबत से रोक नहीं सकती थी। जब यह अल्लाह की जानिब से था और तेरा परवरदिगार हकीम ज़ात है, इसके अंदर भी कोई हिकमत होगी। इसके लिए मैं एक मिसाल दिया करता हूँ। हज़रत मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके ज़हन में होगा। चलते चलते देखा एक बच्चा बैठा है, बच्चे को पकड़ा और उसकी गर्दन कदम क्या कर दी, मनका तोड़ दिया। हज़रत मूसा ने कहा हज़रत आपने यह क्या किया? फरमाया इसके माँ बाप बड़े अल्लाह के फरमा बरदार थे,
مجھے یہ بتا دیا گیا تھا اللہ کی جانب سے کہ یہ بڑا ہو کر ماں باپ کا نافرمان بننے والا تھا، میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، اللہ ان کو اس کی وجہ سے ایک اور اولاد عطا کرے گا جو ماں باپ کی فرما بردار پیدا ہوگی۔ اب یہ علمی تکوینی ہے، علم لدنی۔ اب اسی طرح اس کو بات کو سامنے رکھیے، کسی کا بچپن میں بیٹا فوت ہو گیا، کسی کا جوانی میں فوت ہو گیا، کوئی اچانک اللہ نے آپ سے کوئی مصیبت چھین لی۔ ہماری جماعت کے امیر ہے مولانا طیب طیری صاحب، ایک ہی بیٹا ہے، 5 کہ 6 بیٹیاں تھیں ان کی، جوانی کے اندر موٹر سائیکل چلاتے حادثہ آیا، فوت ہو گیا۔ جنازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا غم بڑا ہے، پریشانی بڑی ہے، دل بڑا غمگین ہے، ایک ہی بیٹا تھا اللہ نے لے لیا، لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آگے آنے والے دنوں میں کوئی ایسا کام کر بیٹھتا جس کی وجہ سے مجھے پوری جماعت کا امیر ہوں، کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھتا، مجھے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اس مسلک کو کوئی مسئلہ بن جاتا، اللہ نے اس کو لے لیا، میں اس لیے اللہ کے فیصلے پر صبر کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان تقدیر کی ذات پر، کہ جو مصیبت آئی ہے میں اس پر خوش ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، اور جو خوشی آئی ہے اس پر بھی میں راضی ہوں۔ خوشی پر تو سب راضی ہوتے ہیں، بس یہ بات سمجھانی ہے، سبق کے بعد آیت کے اندر بڑا باریک سبق ہے۔ خوشی وہ ہوتی ہے جو آپ کو دل سے حاصل ہو، خوشی ناچ گانے کا نام نہیں ہے، خوشی یہ شادیوں کے موقع پر ڈھول بجانے کا نام نہیں ہے، خوشی گھروں کو لائٹوں سے سجا لینے کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ شریعت کی حدوں کو پامال کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شادی پر اگر یہ کام نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو فوتکی والا گھر ہے جی، فوتکی والا گھر نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نکاح کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں۔ دیکھیے اپنی جو آپ کی زندگی کا تجربہ ہے، جن لوگوں نے ایسے موقعوں پر شریعت کی نافرمانی کی تھی، آج ان کے گھروں کے حالات دیکھیے، گھر اجیرا اور جہنم بن جایا کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ، اللہ فرماتے ہیں خوشی ہوتی ہے، لیکن خوشی کے اندر یوں نہ نکل جانا کہ اللہ کی حدوں کو پامال کر کے شراب اور زنا اور مجرے اور ڈانس کے اوپر جا کر محفل جما لینا، یہ سب کی سب اللہ نے حدیں بیان کر دی ہیں۔ اللہ نے یہ بات ساری ذکر کر کے یہ سارا تقدیر کے اوپر ایمان ہے، میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ دوبارہ آیت کا ترجمہ دیکھیے اب اس سارے مضمون کو ذہن میں رکھ کر، نہیں مصیبت پہنچتی کسی قسم کی تمہیں زمین کے اندر نہ تمہاری جانوں کے اندر، مگر وہ لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر اس سے پہلے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کرنے سے، تمہاری پیدائش سے پہلے بھی۔ اور یہ بات اللہ کے اوپر بڑی آسان ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ افسوس کرو تم اوپر اس چیز کے جو تم سے فوت ہو گئی ہے، جو تم سے جدا ہو گئی ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، نہ تم اس میں فخر کرو اس چیز پر آتاکم جو اس نے تم کو عطا کی ہے، اس لیے کہ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ رب العزت نہیں پسند کرتا ہر اس بندے کو، ہر اس بندے کو مختال جو اکڑنے والا ہے، فخور تکبر کرنے والا ہے۔ یہ لفظ معنی کے اعتبار سے میں نے الگ الگ ذکر کر دیا، لیکن مفہوم کے قریب قریب ہیں۔ مختال کہتے ہیں وہ بندہ جو اپنی ذاتی چیزوں پر فخر کرے، اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر، اپنے شباب کے اوپر، اپنی کوئی اس کے جسم کے اندر کوئی ہنر ہے، اس ہنر پر تکبر کرنا لگ جانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور فخور کہتے ہیں جو اللہ نے بعد میں چیزیں دی ہیں، مال آ گیا اور اس کے ساتھ کوئی اور نعمتیں مل گئیں، کوئی عہدہ مل گیا، کرسی مل گئی، جاؤ جلال مل گیا، اس کے اوپر تکبر کر کے فرمایا آنکھ کا حق یہ ہے کہ اس کے ذریعے کسی مسلمان کی جانب حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ تو اللہ نے فرمایا نہ فخر، نہ مختال بننا ہے، نہ فخور بننا ہے، اس لیے کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اللہ بے شک وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسے لوگوں میں لوگ موجود ہیں، بخل اور اس کے مقابلے میں ہے اسراف، ایک ہے ہاتھ کو یوں بند کر لینا، اتنا پیسہ بھی نہ نکالنا کہ گھر کے اندر جو جائز ضرورت ہے اس کے لیے بھی نہ دینا۔ بیوی بیٹھی ہے جی خرچہ دو، خرچ نہیں ہے لے لو جہاں سے لو، اولاد کے جائز حقوق ہے وہ پورے نہیں کرتا۔ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو بے دریغ استعمال کرتے ہیں، بے جا استعمال کرتے ہیں، ایک وہ بھی اسراف میں آتا ہے، اور ایک وہ بندہ بھی جو شریعت کے علاوہ اگر آپ 1 روپیہ بھی لگائیں گے، مثال کے طور پر آپ نے گناہ کے کام کے لیے 1 روپیہ بھی دیا، وہ بھی اسراف ہے۔ اور بخل فرمایا یہ
دین کے معاملے بخل نہیں کرنا، دل کھول کر. وجہ 5 تھی نا، انفاق فی سبیل اللہ. اللہ فرماتے ہیں بخیل بندہ نہیں بننا. اور لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ اچانک کسی جگہ پر صدقہ دینے لگے، مدرسے میں دینے لگے، مسجد کو کوئی رقم عطیہ کرنے لگے. آپ نے کسی دوست سے مشورہ کیا، وہ کہے گا کیا کرنے لگا ہے، کھائے گا کہاں سے، کرے گا کہاں سے، تیری اولاد کہاں سے کھائے گی. اب یہ بخل پر اور لوگوں کو آمادہ کرنے والے ہیں، نہ خود دیتے نہ دینے دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ سب کے سب بخیل ہوتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّى، اور وہ بندہ جو پھر گیا، اعراض کرتا ہے، فرمایا ان تمام باتوں سے جو اعراض کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرنے والا. اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ رب العزت کی جو ذات ہے، هُوَ الْغَنِيُّ، وہ بے پرواہ ہے، الحمید، تعریف کے لائق ہے. یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اب یہ سمجھ رہا ہے، یوں اللہ نے عموماً یہ آیت نا سیاق و سباق سے عام طور پر طریقے پر ہٹ کر ہے. اللہ جب گنہگاروں کا ذکر کرنے لگتا ہے نا تو آخر میں کیا کرتا ہے، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہوگا، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ نے بخیلوں کا ذکر کر کے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. کیوں؟ کہ بخیل بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میں مال دے کر کوئی رب پر احسان کر رہا ہوں. یہی کہتے ہیں نا لوگ، کافروں میں یہ کہا تھا نعوذ باللہ، کیا اللہ اب فقیر ہو گیا ہے جو ہم سے مال طلب کرتا ہے، زکوٰۃ مانگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ میں اپنے لیے نہیں مانگتا، یہ تمہارے لیے کہ یہ دنیا میں زکوٰۃ دو گے، دنیا میں مال دو گے، اللہ تمہیں اس کی وجہ سے بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا. تو بخل بھی نہیں کرنا کہ بالکل گھر والوں پر بھی ہاتھ روکو، اچھا خرچ کرو. اور اس میں ایک فضیلت اور بھی ہے. اچھا، بچوں پر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بیوی پر خرچ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا، ہر وہ لقمہ اور ہر وہ مال جو آپ اپنی گھر اور اولاد پر لگاتے ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے. ماں باپ کے لیے کرتے ہیں، بہن بھائیوں پر کرتے ہیں، یہ سارا صدقہ لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن یہ صدقے کے اندر شمار ہوگا. اور فرمایا بخل سے بچنا ہے، اس کے مقابلے میں اسراف سے بھی بچنا ہے. شادیوں کے موقع پر، غمنیوں کے موقع پر بھی، فوتگی کے موقع پر بھی ایسے مسئلے بن گئے. آج اتنی رسمیں آ گئی ہیں، لوگ بوجہ مجبوری کے مال خرچ کرنے پڑتا ہے. اور دل کی رضا مندگی سے کسی سے پیسہ لینا یا کسی کو مجبور کرنا، وہ زبان سے تو نہیں کہے گا بھئی کل کی روٹی جی آپ نے دینی ہے، یہ برادری کا اصول ہے. اب وہ آگے سے زبان سے چڑھ کر تو نہیں کہتا، لیکن اب اگر اس کا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہے، مجبوری چاہے وہ قرض اٹھا کر دے رہا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا لا یحل مال امرئ بطیب الا بطیب نفس، کسی مسلمان کا مال اس کی دل کی رضا مندگی کے بغیر لینا حلال اور جائز بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر اب کتنی کا باتیں آ جاتی ہیں. جو خوشی سے جو انسان جو دے دے، فرمایا خوشی کے موقع پر بھی یہی ہے. نیوتا کے اندر بھی میں نے یہی کہا، دروازے پہ آپ کاپی لے کر بیٹھ گئے ہیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک بندہ نہ دیتے ہوئے اس کاپی کو دے کر دینا پڑتا ہے. اب یہ کیا رہا ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم تو جو دینا چاہے دے دیں. یہ دو دینا چاہے دے نہیں ہے، وہ جو دینا چاہے گا وہ آ کر زبردستی آپ کی جیب میں ڈالے گا، وہ آپ کو ضرور دے گا جس نے دینا ہے. جس نے نہیں دینا، ولیمہ کہتے ہیں بغیر عوض اور بغیر پیسے لیے کسی کو دعوت کھلانا، اس کا نام ہے ولیمہ. اور سنت طریقہ جو ہے، اس کے بدلے میں جو پیسے لیے جاتے ہیں، پھر جاتے ہوئے کاپی کھول کر دیکھ کر جانا کہ اس نے کتنے دیے تھے، پھر میں بھی اتنا ہی دوں گا، یہ قرض آ جاتا ہے. قرض پر اضافہ کرنا یہ سود اور حرام ہو جاتا ہے. اس کے اندر بڑی احتیاط کا معاملہ ہوتا ہے. اتنا کھلائیں جتنی اللہ آپ کو توفیق دے. ایک کھانا کھلا دیں، تھوڑا کھلا دیں، شوربے والا کھلا دیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن سنت کے مطابق کھلائیں جتنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے. اس کے اندر کسی قسم کا جو مال خوشی سے آپ دینا چاہیں، تحفہ ہدیہ دینا شریعت میں جائز ہے، لیکن کسی کو پابند کرنا، مجبور کرنا یہ جائز نہیں ہے. یہ سب کے سب قرآن و حدیث کے اسباق ہیں. آیت تو ہم نے آگے تک پڑھی تھی، لیکن آگے وہ بہت بڑا لمبا مضمون ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.